رضا کے قلم میں ہے کچھ دھار ایسی، چلے دشمنوں پر وہ تلوار دے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو آج ہمارا معاشرہ بربادی کی طرف آ رہا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ بہت تیزی کے ساتھ میں تباہ ہو رہا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر طرح طرح کی خرافاتیں رائج ہو چکی ہیں، اور جو آج کی ہماری عورتیں ہیں وہ بیوہ عورتوں کے ساتھ میں اتنی بدسلوکی کر رہی ہیں، اتنی بدسلوکی کر رہی ہیں کہ بیوہ عورت کو وہ منحوس کہتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ آج کا یہ سماج اتنا ظالم سماج بن چکا ہے۔ آج کے لوگ آج کے دور کو ترقی یافتہ دور کہنے کے بعد میں بیوہ عورتوں پر ظلم کر رہے ہیں، بیوہ عورتوں کو ستا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! کیا ہو چکا ہے، کیا ہو رہا ہے ہمارے سماج میں؟ اپنے آقا کی تعلیم کو بھلا دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبق کو بھلا دیا، قرآن و حدیث کو بھلا کر طرح طرح کی خرافاتوں میں مبتلا ہو کر بیوہ عورتوں پر آج کا یہ سماج ظلم کر رہا ہے۔ آج میں اس ظالم سماج سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو آج کی عورتیں بیوہ عورتوں کو منحوس بتا رہی ہیں، آج کے جو لوگ بیوہ عورتوں کو منحوس بتا رہے ہیں کہ بیوہ عورتیں منحوس ہوتی ہیں، بیوہ جو عورتیں ہوتی ہیں یہ ہر کام غلط کرتی ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ ذرا خود سوچیں کہ عورتیں منحوس ہوتی ہیں، جو عورتیں بیوہ ہوتی ہیں کیا وہ عورتیں منحوس ہوتی ہیں؟ کیا تمہاری سوچ منحوس ہو چکی ہے؟ کیا وہ خود منحوس ہو چکے ہیں؟ بیوہ عورت منحوس نہیں ہوتی ہے، بیوہ عورت کو تو بہت اعلیٰ مقام ہوتا ہے، بیوہ عورت کا تو بہت زیادہ مرتبہ ہوتا ہے، بیوہ عورت کی تو شان نرالی ہوتی ہے، کیونکہ میرے آقا کے دیوانوں اگر بیوہ عورت منحوس ہوتی تو غیب داں نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کبھی بیوہ عورت سے نکاح نہیں کرتے۔ میرے آقا نے بیواؤں سے نکاح کیا ہے اور دنیا والوں کو یہ پیغام دیا ہے، اے دنیا والو، ترقی یافتہ دور میں مبتلا ہو کر بیوہ عورت کو منحوس کہنے والوں سنو، میرے آقا نے کیا فرمان دیا ہے۔ دنیا والو، بیوہ عورت منحوس نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اگر بیوہ عورت منحوس ہوتی تو میرے آقا کبھی بیوہ عورت سے نکاح نہیں فرماتے، میرے آقا کبھی بیوہ عورتوں سے نکاح نہیں کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فقط قواری تھیں، اس کے علاوہ میرے آقا نے جتنوں سے نکاح کیا کسی کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا یا کسی کو طلاق ہو چکا تھا، ان عورتوں سے نکاح کیا ہے، اور جو بیوہ عورتیں ہوتی ہیں ان کا مقام بتایا ہے، جو بیوہ عورتیں ہوتی ہیں ان کا مرتبہ بتایا ہے، ان کی عظمت کو میرے سرکار نے بتایا ہے۔ اور آج تم آج کے دور کو فیشن کا دور کہہ کر، آج کے زمانے کو فیشن کا زمانہ کہہ کر، آج کے دور کو ترقی یافتہ دور کہہ کر، اور آج کے دور کو فیشن کا دور کہنے کے بعد میں بیوہ عورتوں پر ظلم کرتے ہو۔ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ اگر کوئی لڑکی ہے، اس کی نئی نئی شادی ہوئی، شادی کے بعد میں 1 سال کے بعد میں یا 2 سال کے بعد میں اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے ماں باپ اس کی دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، اور اگر اس کے لیے رشتہ تلاش کرتے ہیں، اس کے لیے کوئی کنوارا لڑکا مل جاتا ہے، تو وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو پڑوس کے لوگ ہوتے ہیں، لڑکے کے جو پڑوسی ہوتے ہیں، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، ارے تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک بیوہ عورت سے شادی کر رہے ہو، تمہارا لڑکا کنوارا ہے، کیا کنواری لڑکیاں مر چکی ہیں؟ ایسی باتیں سننے میں آتی ہیں۔ ہائے، آج کا یہ سماج کتنا بدل چکا ہے، آج کا یہ سماج کتنا ظالم سماج بن چکا ہے، ترقی یافتہ دور کا نام دے کر بیوہ عورتوں پر ظلم کر رہا ہے۔ کیا وہ عورت نہیں ہے؟ کیا اس نے ایک شادی کر لی، اب اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو کیا اب اسے سماج میں جینے کا حق نہیں ہے؟ تم کون ہوتے ہو کسی کے جینے کا حق چھیننے والے؟ تم کون ہوتے ہو کسی کی زندگی اپنے طریقے سے گزروانے والے؟ تم کون
کون ہوتے ہو کسی کا فیصلہ خود کرنے والے؟ میں ان عورتوں سے کہنا چاہتا ہوں، میں ان ماں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں جن ماں بہنوں کے شوہروں کا انتقال ہو جاتا ہے، میں ان عورتوں سے کہنا چاہتا ہوں جن عورتوں کے شوہروں کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ دیر نہ کریں، سماج کے ڈر سے اپنی زندگی کو برباد نہ کریں، سماج کے ڈر سے اپنی زندگی کو تباہ نہ کریں، سماج کے ڈر سے اپنی زندگی دوسروں کے طریقے پر نہ گزاریں، سماج کے ڈر سے اپنی زندگی کو برباد نہ کریں۔ اگر شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، عدت کرنے کے بعد میں دوسرا نکاح ضرور کرو، کیونکہ دوسرا نکاح کرنے کی تعلیم میرے سرکار نے دی ہے۔ ہر عورت کو حق ہے اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، عدت گزارنے کے بعد میں وہ دوسرا نکاح کرے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں اگر بیوہ عورت سے نکاح کیا جائے گا تو گھر میں تباہی آ جائے گی، گھر میں بربادی آ جائے گی، کیا کسی بیوہ عورت کے گھر میں آنے سے تباہی آ سکتی ہے؟ کیا کسی بیوہ عورت کے گھر میں آنے سے بربادی آ سکتی ہے؟ اللہ اکبر! وہ کتنے بیچارے لوگ ہیں، وہ کتنے منحوس لوگ ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ان کی سوچ کتنی بدل چکی ہے، ان کی آنکھوں پر پٹی لگ چکی ہے، دولت کے نشے میں اندھے ہو کر، پیسوں کے نشے میں اندھے ہو کر، اور آج کے دور کو ترقی یافتہ دور بتا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو بھلا کر اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں، اپنی قبر کو برباد کر رہے ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جن کی شادی ہوتی ہے بیوہ عورتوں سے، وہ دوسری عورتیں شادی کر لیتی ہیں، جب وہ گھر میں آتی ہے اور اگر اس کے شوہر کی کاروبار میں ترقی نہ ہو، اس کے شوہر کے کاروبار میں کوئی نقصان ہو جائے تو اس کی ساس کہتی ہے ہم تو بہت برے پھنس چکے ہیں، ہم نے ایسی عورت سے شادی اپنے لڑکے کی کروا دی ہے کہ اس کے قدم آج ہمارے گھر میں آ گئے، ہمارے گھر میں بربادی شروع ہو چکی ہے، ہمارے لڑکے کا کاروبار بند ہو چکا ہے۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا کاروبار بند ہونے کی وجہ یہ بیچاری عورت ہے؟ کیا گھر میں نقصان کی وجہ یہ بیچاری عورت ہے؟ اگر یہ عورت نہیں آتی تو کیا اللہ رب العزت تیرے کاروبار میں نقصان نہیں کرتا؟ اگر یہ عورت نہیں آتی تو کیا اللہ رب العزت تجھے نقصان نہیں پہنچاتا؟ مت بھول، میرا رب قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو تم پر مصیبتیں آتی ہیں، جو تمہارے اوپر پریشانیاں آتی ہیں، وہ تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ اگر تم آج پریشان ہو تمہاری کرتوتوں کی وجہ ہے، اگر آج تم پریشان ہو تمہارے گناہوں کی وجہ ہے، اگر آج تم مصیبتوں میں مبتلا ہو تمہارے کرتوتوں کی وجہ ہے، تو اپنے کرتوتوں کی وجہ کسی دوسروں کے اوپر مت ڈالو اور عورتوں کو، بیوہ عورتوں کو منحوس مت قرار دو۔ میرے آقا کے دیوانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کسی کے آنے سے کسی کا کاروبار بند نہیں ہوتا، کوئی کسی کا کاروبار بند نہیں کرتا، کوئی کسی کے کاروبار میں نقصان نہیں پہنچاتا۔ فائدہ دینا، نقصان پہنچانا، یہ میرا رب کا اختیار ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ تم کون ہوتے ہو یہ بات کہنے والے؟ اور جو تم آج اپنی زندگی کو گزار رہے ہو، اور اگر تمہارے کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی ہے تو سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ ہم نے ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے، ہمارا مولا ہم سے ناراض ہو چکا ہے۔ اور خدا کے واسطے کسی بیوہ عورت کو منحوس مت کہو۔ جو کسی بیوہ عورت کو منحوس کہتا ہے وہ خود منحوس ہے، اس کی سوچ منحوس ہے، اس کے جو سوچنے کا طریقہ ہے وہ منحوس ہے۔ اللہ رب العزت کے بندے منحوس نہیں ہو سکتے، اللہ رب العزت کی بندیاں منحوس نہیں ہو سکتی۔ اپنی سوچ کو تبدیل کرو، اپنے مائنڈ کو بدلو اور ہر کسی سے محبت کرو۔ اور میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں اگر ترقی چاہتے ہو، اگر مقام چاہتے ہو، اگر مرتبہ چاہتے ہو، شادی کر لی ہے، شادی کے بعد میں کسی وجہ سے تمہاری طلاق ہو گئی ہے، نکاح کرو تو کسی بیوہ عورت سے نکاح کرو۔ خدا کی قسم جب تم کسی بیوہ عورت سے نکاح کر لو گے اور بیوہ عورت کے قدم تمہارے گھر میں پڑ جائیں گے تو
تمہارے کاروبار میں ترقی بھی ہو جائے گی، تمہارے گھر میں رحمت بھی ہو جائے گی، کیونکہ بیوہ عورتوں کا مقام میرے آقا نے بتایا ہے۔ میرے آقا نے ہر بیوی سے محبت کی ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تو بیوہ تھی، مگر ان سے میرے آقا نے کتنی محبت کی اور دنیا والوں کو یہ پیغام دیا کہ بیوہ عورتوں کی عزت کرو، بیوہ عورتوں کا مقام بہت زیادہ ہوتا ہے، کبھی ان کو منحوس مت کہنا۔ کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی ہے، منحوس صرف ہماری سوچ ہے۔ تو سماج میں رہ کر، ترقی یافتہ دور میں رہ کر آقا کی تعلیم کو مت بھلاؤ، آقا کے فرمان کو مت بھلاؤ۔ ہم تم سے نہیں کہتے کہ تم ترقی مت کرو، ہم تم سے یہ نہیں کہتے کہ تم فیشن کے دور میں فیشن والے طریقے سے مت رہو، مگر اس حد تک اپنی زندگی کو گزارو جس حد تک تمہیں اجازت ہے۔ آقا کے فرمان کو مت بھلاؤ، ورنہ تمہیں بہت زیادہ پچھتانا پڑے گا۔ جب ملک الموت آئیں گے، تمہارے روح کو نکالیں گے، اس وقت تم تڑپو گے، اس وقت تم پناہ مانگو گے، اس وقت تمہیں کوئی پناہ نہیں دے گا۔ جب قبر میں جاؤ گے، جب قبر دبائے گی، قبر پھنسائے گی، قبر تمہاری پسلیوں سے پسلیاں ملا دے گی، اس وقت تڑپو گے۔ تو میرے آقا کے دیوانوں، کبھی کسی بیوہ عورت کو منحوس مت کہو، کبھی کسی بیوہ عورت پر اتیاچار مت کرو، ہر کسی کی عزت کرو، ہر کسی سے محبت کرو، ہر کسی سے پیار کرو۔ اگر اس کے دل میں آقا سے محبت ہے، تم بھی اس سے پیار کرو، اس کے دل میں آقا سے پیار ہے، تم بھی اس سے پیار کرو۔ تم دوسروں کی عزت کرو گے تو وہ تمہاری عزت کرے گا، اور اگر آج تم کسی دوسرے کی عزت نہیں کرو گے تو کوئی تمہاری بھی عزت نہیں کرے گا۔ اور اگر تم آج بیوہ عورتوں کو منحوس کہو گے، میں ان ماں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں جو عورتیں بیواؤں کو منحوس کہتی ہیں، اگر تم آج ان کو منحوس کہو گے تو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، جس اللہ نے اس کے شوہر کا انتقال کر دیا تو وہ تمہارے شوہر کو بھی مار سکتا ہے۔ دوسرے دن تم بھی بدبا ہو سکتی ہو، تم بھی بیوہ ہو سکتی ہو، پھر تمہاری بھی کوئی عزت نہیں کرے گا۔ تو ہر کسی کی عزت کرو۔ بیوہ عورت منحوس نہیں ہوتی ہے، بیوہ عورت کا مقام بہت زیادہ ہوتا ہے، بیوہ عورت کا مرتبہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے جو بیوہ عورتوں کو منحوس کہتی ہیں۔